السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، ایک انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک دنیاوی زندگی اور دوسری اخروی زندگی، آخرت کی زندگی. دنیا کی زندگی کا آغاز انسان کی پیدائش سے ہوتا ہے اور اس کا انجام موت پر ہوتا ہے، جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 50 سال، 60 سال، 100 سال وغیرہ جو بھی ہے. 100 سال اس سے زیادہ عام طور پر دیکھا نہیں جاتا، اگر ہے بھی تو اکا دکا واقعات ہے. اور جو نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک ارشاد ہے، میری امت کی عمریں 50 سے 60 سال کی عمر کی ہوں گی. تو دوسرا ہے آخرت کی زندگی، جو مرنے کے بعد سے جو شروع ہوتی ہے. اس کا آغاز تو ہے لیکن اس کا کوئی اختتام نہیں ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور اس کا وقت مختصر ہے اور وہ بالکل خلیل ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں فرمایا گیا: متاع الدنیا قلیل. دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی زندگی بالکل مختصر ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. دنیا کی زندگی جو ہمیں دی گئی، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے نا دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے کوشش اور جد و جہد کرے. ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک طالب علم کو امتحان سے پہلے تعطیلات دی جاتی ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ کرکٹ کھیلے یا کھیل کود میں گزارے یا تفریح کرے، بلکہ وہ آنے والے امتحان کی کیا کرے؟ تیاری کرے. تو جو طالب علم ان تعطیلات کو غنیمت سمجھ کر جو ہے نا امتحان کی تیاری کرتا ہے، تو وہ امتحان حال میں جو ہے نا پریشان نہیں ہوتا، وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے اور ترقی اس کا مقدر ہوتی ہے. لیکن جو طالب علم کھیل کود اور غفلت میں گزارتا ہے، امتحان حال میں بھی پریشان ہوتا ہے اور پھر ناکامی اور فیل ہونا اس کا مقدر بن جاتا ہے. تو اسی طرح جو یہ دنیا کی تعطیلات میں کوشش کرتا ہے آخرت کے لیے اور آخرت کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تو نہ وہ میدان محشر میں پریشان ہوتا ہے اور نہ آخرت کی زندگی میں وہ ناکام ہوتا ہے. جو اس دنیا کی تعطیلات کو غنیمت نہیں جانتا، لہو و لعب میں گزارتا ہے، تو پھر وہ میدان محشر میں بھی ناکام ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے نا آخرت کی زندگی میں بھی وہ ناکام ہو جاتا ہے اور میدان محشر میں بھی پریشان حال ہو جاتا ہے. تو کامیاب ہیں اور عقلمند ہیں وہ لوگ جو دنیا کے وقت کو غنیمت سمجھ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں. نادان ہیں اور غافل ہیں وہ لوگ جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور آخرت کو بھلا جو ہے نا بیٹھتے ہیں. تو الغرض عزیزان محترم، تو ہمیں دنیا کی زندگی دینے کا مقصد کھیل کود، آنا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، کھانا پینا اور چلے جانا یہ نہیں ہے. یہ تو دوسری مخلوق بھی کرتی ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو جو ہے نا مکلف، اپنی شریعت کا مکلف بنایا، کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا، اور اس کو عقل کا چراغ اسے روشن کیا. کیوں؟ اس کا ایک مقصد دیا کہ دیکھ تو یہ دنیا کی زندگی شریعت کے مطابق گزارے گا تو تیری آخرت بہتر ہوگی، اور نتیجے کے طور پر، بدلے کے طور پر، جزا کے طور پر جو چیز تجھے ملے گی وہ جنت ہے. اور جس کے تعلق ہمیں حدیث میں آیا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال، کہ جنت ایسی خوبصورت مقام کا نام ہے جیسی خوبصورتی والی چیز کو آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ ویسی خوبصورتی کے تعلق سے کسی نے سنا، نہ ویسی خوبصورتی کسی کے وہم و گمان میں آ سکتی ہے.
تو الغرض عزیزان محترم، تو دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے، غفلت کے لیے، کھیل کود کے لیے نہیں ہے۔ تو دنیا کہتے کس کو ہیں؟ دنیا کہتے کس کو ہیں؟ دنیا کے پہلے معنی کیا ہے اور پھر دنیا کی پہچان کیا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، دنیا کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو مختصر، خلیل، تھوڑی، جیسے کہ میں نے قرآن کریم میں بتلایا کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان اور دنیا بالکل مختصر ہے۔ اور جو ہے نا دنیا کے دوسرے معنی ہے ذلیل، کمتر، حقیر، ذلیل، کمتر اور حقیر۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آپ کا گزر ایک گھوڑ پر سے ہوا، جس کو کچرا ڈالا جاتا ہے جہاں پر، تو گھوڑ پر سے ہوا تو جو ہے نا وہاں پر ایک مردار بکری پڑی ہوئی تھی جو پھولی ہوئی تھی، پھٹنے کے قریب تھی، بدبو آ رہی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، اس بکری کی تمہارے پاس کیا قیمت ہے؟ اس بکری کی تمہارے پاس جو ہے نا کیا قیمت ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک تو مردار ہے، دوسری سڑی گلی ہوئی ہے، اس کی ہمارے پاس کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اس کی ہمارے پاس کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ کے پاس دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے، اتنی وقعت بھی نہیں ہے، اتنی اہمیت بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے پاس دنیا کی اتنی بھی اہمیت ہوتی تو وہ اپنے نافرمانوں کو اور کفار و مشرکین کو دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا تھا۔ اور دوسری احادیث میں اسی طرح کا مفہوم بیان کیا گیا کہ اللہ کے پاس دنیا کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو پھر اللہ رب العزت اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی کفار و مشرکین کو عطا نہیں فرماتا۔ تو لہذا جس چیز کی اہمیت اللہ کے پاس مردار بکری کے برابر بھی نہیں ہے، اور جس چیز کی اہمیت اللہ کے پاس مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں، ساری زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں، ساری جد و جہد ہماری کوشش اور فکر اسی کے لیے ہوتی ہے، اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اس کے لیے دھوکہ دیتے ہیں، اس کے لیے حق تلفی کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو نتیجے کے طور پر حاصل ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے، نتیجے کے طور پر حاصل ہونے والی کوئی چیز جو ہے نا نہیں ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، اس حقیر چیز کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اور آخرت کی زندگی کو اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور ترک کر دیتا ہے۔ تو الغرض دنیا کے معنی حقیر اور ذلیل کے ہیں، اور جو ہے نا دنیا کے معنی حقیر اور ذلیل کے ہیں، اور دنیا کے معنی ایک مختصر مدت والی چیز کے ہے جو جلد فنا ہونے والی ہے، جس کے کوئی وہ نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کی مثال یہ بیان کی گئی قرآن کریم میں، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما تذروہ الریاح، کہ جو ہے نا دنیا کی مثال ایسی ہے کہ بارش ہوئی اور بارش سے کھیتیاں اور سرسبز و شاداب ہوئیں، پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ کھیتیاں سوکھ گئیں اور جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو گئی اور بکھر گئی، اور بکھر کر پھر اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو دنیا کی مثال اس ہریالی کی طرح ہے جو چند روز رہنے والی ہے جب تک کہ بارش کا موسم رہا، پھر گرما کا موسم آنے کے بعد وہ سب چیزیں سوکھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، اور جو چیز پائیدار نہ ہو، ہمیشہ رہنے والی نہ ہو، اس کے پیچھے کوشش کرنا، جان کھپانا، یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جو ہے نا دنیا کی پہچان کیا ہے؟ ہر چیز کمانا دنیا نہیں ہے۔ آپ بولیں گے دنیا، بولے تو کیا مسجد میں بیٹھنا ہی دینداری ہے؟ کیا کمانا دنیا ہے؟ کمانا، بچوں کے لیے پرورش کرنا، بیوی بچوں کو پالنا، یہ سب کیا ہے؟ تو دنیا کی پہچان کیا ہے؟ دنیا کی پہچان یہ ہے، دنیا کی علامت یہ ہے، دنیا کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو عمل آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، سمجھو وہ دنیا ہے۔ جو عمل آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ دنیا ہے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا چلوں۔ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، لیکن آپ مسجد کے بجائے دکان میں موجود ہیں، کاروبار میں مصروف ہے، تو وہ دنیا ہے۔ اور اگر آ گئے کسی توفیق الہی سے مسجد کو آ گئے، آنے کے بعد نماز میں تو کھڑے ہوئے ہیں لیکن دل پورا دکان میں ہے، توجہ پوری دکان میں ہے، کتنا گراہک چلے گیا کہ کیا نہیں کی، ادھر امام صاحب سلام پھیرتے ہی سنتیں چھوڑ کر نکل گئے، یہ دنیا ہے۔ اور جمعہ کے دن کاروبار میں اس قدر مصروف رہ گئے کہ یا تو خطبے کے وقت آ رہے ہیں، یا نماز کھڑی ہوتی ہے جب آ رہے ہیں، یا نماز کھڑے ہونے کے بعد جب آ رہے ہیں، تو یہ دنیا ہے۔ جو چیز آپ کو اس سے غافل کر دی وہ دنیا ہے۔
کسی کو دھوکہ دیتے وقت، کسی کو جھوٹ بولتے وقت، کسی کو خراب مال چپکاتے وقت یہ خیال نہ آئے کہ کل حشر میں مجھے جواب دینا ہے، یہ دنیا ہے۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے وقت، کسی کو صدقہ دیتے وقت، کسی کو خیرات دیتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت ریاکاری، شہرت اور دکھاوا اگر دل میں آ جائے تو یہ دنیا ہے، آپ کا یہ عمل دنیا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی پہچان کیا ہے۔ تو ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ کاروبار، ہر وہ نوکری، ہر وہ صدقہ و خیرات، ہر وہ نماز یا ہر وہ زکوٰۃ یا ہر وہ حج، خواہ وہ عبادت ہو، معاملات ہو، معاشرات ہو یا جو بھی کام ہو، اس کے جو ہے نا اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ آپ کو دنیا ہے، وہ دین نہیں ہو سکتی۔ سمجھ گئے آپ بات؟ اب آئیے بزرگوں نے دنیا کی مثالیں کیسی دی، دنیا اور دنیا دار کی مثال کیسی، دنیا اور انسان کی مثال بتاتا چلو میں آپ کو۔ دنیا اور انسان کی مثال کشتی اور سمندر کے پانی کی طرح ہے، کشتی اور سمندر کے پانی کی طرح ہے۔ جب تک پانی سمندر کا کشتی سے باہر رہے گا، کشتی پانی پر چلتی رہے گی، راستہ طے ہوتا رہے گا، آپ منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ جب وہی پانی جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا رہا تھا کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی اور آپ راستہ طے نہیں کر سکیں گے، منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو لہذا کشتی کی مثال دل کی ہے، پانی کی مثال دنیا کی ہے۔ جب تک دنیا دل سے باہر رہے گی اس وقت تک آپ کامیاب ہیں، آپ کا آخرت کا راستہ طے ہوتا رہے گا، منزل مقصود تک آپ پہنچیں گے۔ اب جب یہ دنیا دل میں آ جائے گی تو پھر آپ کا دل دنیا میں ڈوب جائے گا، منہمک ہو جائے گا۔ اب آخرت کا کوئی تصور آپ کے پاس نہیں رہے گا، آخرت کے راستے پر چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، پھر منزل مقصود آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور دنیا دار جو دنیا میں منہمک ہوتا ہے کبھی اس کی فکریں کم نہیں ہوتی، کبھی اس کی مصیبتیں کم نہیں ہوتی، کبھی اس کے غم کم نہیں ہوتے۔ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے۔ دنیا میں پھنسے ہوئے اور دنیا دار کی مثال کیسی ہے بتلاتا چلو آپ کو میں، بتلاتا چلو۔ کبھی آپ نے مکڑی کا جالا دیکھا ہے؟ مکڑی کا جالا جو ہی مکڑی کے جالے میں ایک کوئی بھی مچھر مکھی جو بھی چھوٹی چیز ہے وہ آ کر جب پھنس جاتی ہے تو فوراً مکڑی کیا کرتی ہے، اس کے اطراف جالا بن دیتی ہے، اور وہ جو حرکت کرتی چلی جاتی ہے، وہ جو پھنسی ہوئی چیز وہ کیا ہے اور زیادہ پھنستی چلی جاتی ہے۔ تو دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ دنیا جب جو ہے نا اس میں کوئی دنیا دار انسان پھنس جاتا ہے تو وہ جتنا اس دنیا میں جد و جہد کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی پھنستا چلا جاتا ہے۔ دنیا اس کے اطراف اپنا جالا بنتی چلی جاتی ہے، اس کے اطراف اپنا جالا بنتی چلی جاتی ہے اور اپنا جو ہے نا دائرہ مضبوط کرتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر توفیق الہی ہو تو جس طرح مکڑی کے جال سے بعض کیڑے نکل جاتے ہیں تو اسی طرح اللہ کی توفیق اور اہل اللہ کی صحبت ہو تو بعض لوگ دنیا میں پھنس کر بھی نکل جاتے ہیں، مگر وہ ہر ایک کے لیے وہ نصیب ہو ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے بہتر احتیاط، سیف سائڈ یہی ہے کہ وہ جالے کے قریب ہی مت جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دنیا ایک خوبصورت شکل میں آئی، عورت کی شکل میں، ایک خوبصورت عورت کی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دنیا میں آئی۔ سامنے کا جو ظاہر تھا بڑا خوبصورت بنا ہوا سمرا ہوا لباس، بہترین، ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی تھی، ایک ہاتھ پیچھے تھا۔ پیچھے کا جو حصہ تھا کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بالکل ایک دم گندی حالت تھی، اور پیچھے کا ہاتھ خون آلود تھا، خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے میں دنیا ہوں، جو میرے حسن و جمال پر، ہاتھوں کی مہندی پر فریفتہ ہو گیا، میں اسے قتل کر کے اس کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ لیتی ہوں۔ پیچھے کا جو حصہ ہے یہ میری حقیقت ہے۔ جو میری حقیقت کو دیکھ لیتا ہے پیچھے کی، وہ کبھی میرے قریب نہیں آتا۔ جو میری حقیقت کو نہیں دیکھتا وہ میرے سامنے کے ظاہر کو، حسن کو دیکھتا ہے تو فریفتہ ہو جاتا ہے، اور میں اس کو قتل کر کے اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگالود کر لیتی ہوں۔
تو عزیزان محترم یہ جو ہے نا دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ الدنیا جیفۃ، دنیا ایک مردار ہے، وطلابها کلاب، اور اس کے طلبگار کتے ہیں، اس کے طلبگار کتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ حدیث سے مطابقت رکھتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی گھوڑ والی حدیث سنائی آپ کے سامنے کہ ایک مردار پڑا ہوا تھا، بکری پڑی ہوئی تھی، تو لہذا اس میں وہی بات بتلائی جا رہی ہے، دنیا جو ہے ایک مردار ہے، مردار چیز ہے، اور مردار چیز کو انسان تو نہیں کھاتا، کتے وغیرہ ہی کھاتے ہیں، تو اس کے طلبگار کون ہیں؟ اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ اب یہاں حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے مواعظ حسنہ میں فرماتے ہیں کہ یہ کتوں، اس کے دنیا مردار چیز کو تو بلیاں بھی کھاتے ہیں، سور بھی کھاتے ہیں، کوے بھی کھاتے ہیں، چیل بھی کھاتی ہے، گدھ بھی کھاتے ہیں، لیکن اس کے طلبگار کتوں کو کیوں خاص کیا گیا؟ اس معاملے میں کتوں کو کیوں خاص کیا گیا؟ دنیا ایک مردار ہے تو مردار کو تو بہت سے درندے کھاتے ہیں، لیکن اس کے طلبگار اس کو کھانے والے کتے ہیں، کتوں کو دنیا کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا؟ اس کی وجہ بتاتے ہوئے حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوا بھی کہا جا سکتا تھا کہ دنیا ایک مردار چیز ہے، اس کا طلبگار اس کو کھانے والا کوا ہے، کوا نہیں کہا گیا، کتا کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کتے میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دنیا دار میں ہوتی ہے۔ کتے کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے، یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اسے کتنا بڑا بھی شکار مل جائے وہ اکیلا کھانا پسند کرتا ہے، دوسرے کتے کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی اتفاق سے کوئی کتا آتا بھی ہے تو اس کو بھونک کر بھگا دیتا ہے۔ وہ شکار اتنا بڑا ہو کہ 10 کتے بھی کھا سکتے ہوں اسے، لیکن وہ اکیلا کھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی وہ دوسرے کتے کو شریک نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف کوا کوئی کھانے کی چیز دیکھتا ہے، چھوٹا روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کائیں کائیں کہہ کر سب کووں کو بلا لیتا ہے۔ تو لہذا دنیا دار کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ کتنا بھی مال کیوں نہ ہو وہ خود ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو دینا وہ پسند، اپنے مال میں کسی کو شریک کرنا وہ پسند نہیں کرتا۔ جتنا بھی آ جائے وہ کبھی اس کی ہرس مٹتی نہیں۔ انسان بوڑھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان بوڑھا، ترمذی کی حدیث ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 خواہشیں ہمیشہ جوان ہوتی ہیں، ایک جو ہے مال کی خواہش اور دوسری عمر کی خواہش۔ 100 سال بھی عمر ہو جائے، ایک پیر خبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، صرف اسرائیل علیہ السلام کا انتظار ہے۔ ویسے آدمی کو بھی پوچھو کیا حضرت کچھ دن رہنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں؟ وہ تو تیرے منہ پہ مٹھی پڑو، جانے کی بات کر رہا میرے۔ موت کی دعا کروں گے حضرت اللہ موت دے دے تو اچھا ہے، موت دے دے تو اچھا ہے، بہت ڈرتا، پھر کیا دعا کرو امام صاحب سے موت کی؟ تو پھر اس کے بعد ریپلے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ موت کی دعا تمنا کرنا زبانی رہتی ہے، لیکن خواہش دل میں کیا ہے؟ عمر کی ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر ابن آدم کو 2 پہاڑ اگر سونے کے دیے جائیں تو پھر وہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو کتے میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنا بھی بڑا شکار پالے، مردار پالے، وہ کبھی دوسرے کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا۔ دنیا دار میں بھی یہی صفت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، کتا خود اپنے بھائی کو بھی کھا جاتا ہے۔ کتا مرے ہوئے کتے کو کھا لیتا ہے، دوسرے مرے ہوئے کتے کو کتا کھا لیتا ہے، لیکن کوا نہیں کھاتا دوسرے کوے کو۔ کوا دوسرے کوے کو نہیں کھاتا، کتا دوسرے کتے مرے ہوئے کتے کو کھا لیتا ہے۔ تو دنیا دار بھی اپنے بھائی کا مال کھا لیتا ہے، اس کو لوٹ لیتا ہے، اس کی جو ہے نا حق تلفی کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے کتے کا مزاج دنیا دار میں ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، کتا جو ہے نا اگر کوئی شکار پائے جتنا کھاتا ہے، لیکن دن رات وہیں پر پڑا رہتا ہے، شکار سے ہٹتا نہیں، وہاں سے جاتا نہیں، اس کسی کو قریب آنے نہیں دیتا۔ کوا جب پیٹ بھر گیا تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو دنیا دار کی مثال بھی وہی ہوتی ہے، ہمیشہ دنیا کے پاس پڑا ہوا رہتا ہے، ہمیشہ مال کی فکر میں رہتا ہے، ہمیشہ جو ہے نا یہ ہے، یہاں تک کہ رات میں بستر پر بھی جائے تو حساب کتاب، کہاں سے آنا ہے، کہاں سے جانا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کیا مال کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، یہی حساب کتاب۔ رات میں وہ نئی فلم شروع ہو جاتی،
دکان کھلی رہ وقت الگ فلم، دکان بند ہونے کے بعد الگ فلم. کل فلاں آدمی جو ہے نا گاڑی بنانے انجن کھلانے تو بول رہا اس کو کیسا ڈالنا ٹوپی، اس کو کیسا کمانا، اس میں کیسا یہ کرنا، سمجھے، اس کے جو ہے نا کیسے اس کو کس طریقے سے اس کو کیا کرنا معلوم ہے، ٹوپی پہننا. ہر کوئی ویسے رہتے. آپ ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھیے، میری انہی لوگوں کے تعلق سے میری یہ باتیں ہوتی ہیں جو وہ اس دائرے میں آتے ہیں. ہر کوئی اس سے مراد نہیں، ہر کوئی اس سے مراد جو ہے نا نہیں ہے. تو الغرض عزیزان محترم، تو وہ دنیا ہمیشہ دنیا دار، جس طرح کتا مردار کے پاس پڑا ہوا آتا ہے، دنیا دار ہمیشہ دنیا کی فکر میں ہی رہتا ہے، لیکن کوا نہیں ہوتا، کھا لیا پیٹ بھر گیا چلے جاتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے، کوا اپنے بھائی کی موت سے عبرت حاصل کرتا ہے، کتا حاصل نہیں کرتا. اگر کہیں کتا مر جاتا ہے تو وہاں کوئی کتے جمع ہو کر غم نہیں مناتے، مگر کوا جو ہے، اگر کوئی کوا مر جاتا ہے تو پورے کوے جو ہے نا جمع ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اس مقام کے پاس احتیاط کرتے ہیں آنے میں. یہ کووں کی فکر یہ ہے. اگر آپ کو آزمانا ہے، اگر آپ کو کوے ستا رہے ہیں تو کوئی مردار کوے کو لٹکا دیجیے، پھر وہاں دوسرے کوے نہیں آتے. تو کوا عبرت حاصل کرتا ہے اپنے بھائی کی موت سے، کتا عبرت حاصل نہیں کرتا. تو دنیا دار بھی کئی مردے دفناتا ہے، جا کر قبرستان میں جاتا ہے، کئی فاتحہ اور ختم قرآن میں شریک ہوتا ہے، لیکن کبھی دنیا سے اس کا دل نہیں ہوتا. یہ کبھی فکر نہیں پیدا ہوتی کہ مجھے بھی اس قبرستان میں آ کر سونا ہے جہاں بڑے بڑے لکھپتی اور کروڑ پتی آرام کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم، تو دنیا کی محبت ہر چیز کی، ہر برائی کی جڑ ہے. دنیا کا پردہ جب انسان کے آنکھوں کے سامنے پڑ جاتا ہے، دنیا کی حرص جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اسے نہ حرام نظر آتا ہے، نہ حلال نظر آتا ہے، کس کی حق تلفی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بلکہ وہ تو دور کی بات، آخرت کا راستہ بھی نظر نہیں آتا. زندگی میں کبھی آخرت کی فکر نہیں ہوتی. جب خبر میں جا کر پڑتا ہے تو جب ہوش آتا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اسی مفہوم کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کو جمع کرنے اور اس کو بڑھانے کی فکر نے تمہیں اس قدر آخرت سے غافل کر دیا کہ خبروں میں آ کر فٹ ہو گئے، خبروں میں تک پہنچ گئے. تو الغرض عزیزان محترم، دنیا میں نے بتا دیا، دنیا کے معنی بھی بتا دیے، دنیا کی پہچان بھی بتا دی، اور دنیا کی حقیقت بھی بتا دی. پھر دنیا دار کی کیا حقیقت ہے وہ بھی میں نے کیا کر دی، آپ کو بتلا دی. آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں کہ جو لوگ دنیا سے بے رغبت ہو گئے، جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھا، دنیا کے مقصد کو سمجھا، جن کے پیش نظر آخرت رہی، وہ دنیا کیسے گزارتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کے ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، ذرا وہ بھی ایک واقعہ سن لیجیے. ابو عامر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہیں، اللہ والے نیک بندے. ابو عامر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مرتبہ جو ہے اپنے گھر کی دیوار کی تعمیر کرنی تھی. ابو عامر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مرتبہ اپنے گھر کی دیوار کی تعمیر کرنی تھی. تو ظاہر سی بات ہے، جو مزدور جس اڈے پر، مزدوروں کا جو اڈا ہوتا نا، آپ بھی کوئی کام رہا گھر کا تو مزدوروں کے اڈے پر جاتے، تو مزدوروں کے اڈے پر گئے تاکہ دیوار بنانے کے لیے ایک مزدور کو کیا کریں، آپ لے لیں مزدوری پر. جا کر دیکھا تو مزدور کھڑے ہوئے ہیں. ان مزدوروں میں ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان ہے جو بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. لباس ہیئت تو مزدوروں جیسی ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ سونے کے حروف سے لکھا ہوا ہے، سونے کے حروف سے لکھا ہوا ہے. پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ دیکھے تو مزدور ہے، پھر قرآن اتنا قیمتی ہے. تو جو ہے نا بہرحال جو بھی تھا مزدوری کروانی تھی، گئے. جانے کے بعد پوچھے وہ صاحب سے کہ کیا بھائی مزدوری کریں گے، کام کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، دنیا میں کام کرنے کے لیے ہی تو آئے ہیں. اشارہ تھا آخرت کی طرف. یہ دنیا میں دیوار بنانے کے لیے آئے نہیں، یہ مطلب نہیں، دنیا میں آئے ہی ہیں آخرت کی تیاری کے لیے. تو کہا ٹھیک ہے، میرے گھر میں دیوار بنانا ہے، بناؤ گے؟ جی بنائیں گے، مگر دو شرطیں ہیں. دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت کام نہیں کروں گا، نماز کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا. دوسرا، 4 آنے مزدوری لوں گا، بعد میں کھچ کھچ نہیں کرنا، تکرار نہیں کرنا، 4 آنے دے دینا خاموش. بہرحال جو شرائط طے ہو گئے، ابو عامر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ نوجوان کو لے کر چلے گئے. چلے جانے کے بعد کام پر لگا دیا، خود چلے گئے دوسری طرف. شام جب ہوئی تو دیکھا کہ وہ ایک نوجوان نے 10 مزدوروں کا کام کر دیا ہے.
وہ ایک نوجوان نے 10 مزدوروں کا کام کر دیا ہے، تو 10 مزدوروں کا کام کر دے تو پریشان ہو گئے، خوش ہو گئے. جیسا ہمارے پاس کوئی مزدور اچھا کام کیا تو زیادہ پیسے کیا کرتے ہیں، انعام کے طور پر ہو یا خوشی کے طور پر دیتے ہیں. تو 4 آنے بات ہوئی تھی، تو وہ 12 آنے دینے کے لیے گئے، زائد رقم دینے کے لیے گئے. تو وہ نوجوان نے کہا اگر یہ کمانا ہوتا تو بادشاہت کیوں چھوڑتا، اگر یہ کمانا ہوتا تو بادشاہت کیوں چھوڑتا. ابو عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اشارے کو سمجھ نہ سکے. بہرحال سن لیے، بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتی، نہیں سمجھتے یا توجہ نہیں دیتے اس طرف. چلے گیا وہ نوجوان. پھر دوسرے دن ابو عامر رحمۃ اللہ، دیوار کا کام ابھی نامکمل تھا، دوسرے دن ابو عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر اسی مزدور کو تلاش کرنے کے لیے گئے. تو مزدوروں کے اڈے پر جب گئے تو مزدوروں نے کہا وہ نوجوان ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے، باقی 6 دن عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے. پھر اسی دن کا انتظار کرے. انتظار کرنے کے بعد پھر وہ دن آیا جس دن وہ نوجوان کام کرنے والا تھا. پھر جائے کر کہے کہ دیوار نامکمل ہے، بنانا ہے. تو کہا وہی 2 شرطیں، نماز کے وقت میں نماز پڑھوں گا، پھر 4 آنے مزدوری دوں گا. ٹھیک ہے، گئے، جا کر کام پر لگا دیا. لیکن اب چلے نہیں گئے، چھپ کر دیکھنے لگے کہ ایک آدمی 10 مزدوروں کا کام کیسے کرتا ہے، ایک آدمی 10 مزدوروں کا کام کیسے کرتا ہے، یہ چھپ کر دیکھنے لگے. تو وہ نوجوان کیچڑ ملایا، اس زمانے میں کیچڑ، سیمنٹ کیچڑ وغیرہ ملا کر دیوار پر کیچڑ رکھتا، پتھر کو حکم دیتا تو پتھر جا کر وہاں فٹ ہو جاتا، پتھر اپنے مقام پر جا کر پیوست ہو جاتا تھا. اس طرح شام تک پھر 10 مزدوروں کا کام کیا. وہ نوجوان چلا گیا. اس دن معلوم تھا ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کو ہفتے میں 1 دن نوجوان آنے والا ہے. پھر تیسرے ہفتے کو گئے تو نوجوان نظر نہیں آیا. تو مزدوروں سے پوچھا کہ کہاں گیا وہ نوجوان؟ تو کہا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانے میں پڑا ہوا ہے. جب تلاش کرتے ہوئے اس ویرانے میں گئے تو بیمار تھا، بے ہوشی کے عالم میں تھا. نیچے جو ہے نا، سر کے نیچے کچی آدھی اینٹ رکھی ہوئی تھی، سکرات کے عالم میں ہے، موت کے قریب کے عالم میں ہے. جا کر وہ کچی اینٹ سر سے کے نیچے سے نکال کر انہوں نے ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سر کو اپنے گود میں رکھا. تو وہ آنکھیں کھول کر نوجوان نے اشارہ کیا، میرے سر کو اپنے گود میں مت رکھنا، کچی اینٹ پر ہی رکھنا. اس کے بعد جو ہے اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو، ہمیشہ یاد رکھو، دنیا کے آرام پر کبھی فریفتہ مت ہونا. یہ دنیا آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آخرت کی جگہ ہے، آخرت کی تیاری اور اس کی جد و جہد کے لیے ہے. یہ آرام کا مقام نہیں ہے. اور جب بھی تم قبرستان میں جاؤ تو یہ سوچنا کہ کل یہاں پر مجھے بھی آنا ہے. اور وہ خود نوجوان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ قبرستان میں جاتے تو قبرستان کو کثرت سے جاتے اور جو ہے نا خبر والوں سے مخاطب ہو کر کہتے کہ اے لوگو، ہم سے پہلے تم دنیا کے مالک تھے، آج دنیا کو چھوڑ گئے، کوئی دوسرے تمہاری دنیا کے مالک ہو گئے. مجھے نہیں معلوم کہ تمہارا خبروں میں کیا حال ہے، کاش کہ میں تمہاری کیفیت جان پاتا. اور رونے لگ جاتے ہیں. تو بہرحال عزیزان محترم، تو نصیحت اس نوجوان نے کی کہ یہ دنیا آرام کرنے کا مقام نہیں ہے، آرام کا مقام آخرت ہے. یہ جد و جہد اور کوشش کا مقام ہے. اپنے آرام کو دنیا کے آرام میں دنیا ہو کر دنیا میں غفلت میں مت، آرام میں پڑھ کر دنیا سے آخرت سے غافل مت ہونا. اور اس نوجوان نے یہ بھی نصیحت کی کہ دیکھو یہ ان کے پاس کچھ بستہ تھا، اس میں کچھ پرانے کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، تہبند وغیرہ تھے. تو جو ہے نا، جو بھی رہتا ہے مزدور کے پاس جو بھی سامان ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے پرانے کفن میں کفنانا. تو ابو عامر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پوچھا پرانے کفن میں کیوں نئے کفن میں کیوں نہ دفناؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ کفن ایک نہ ایک دن بوسیدہ ہو ہی جاتا ہے، پھر نیا ہو کہ پرانا کیا فرق پڑنے والا ہے. اور دیکھو یہ جو میری یہ پوٹلی ہے جس میں کچھ کپڑے ہیں تہبند وغیرہ، یہ کسی غریب کو دے دینا. اور یہ جو قرآن ہے یہ خلیفہ ہارون رشید کو دے دینا. خلیفہ ہارون رشید کو دے دینا اور کہنا کہ ایک مسافر دنیا سے جا رہا ہے اور وہ دنیا میں غفلت میں نہیں رہا، دنیا میں غفلت میں نہیں رہا، وہ دنیا سے جا رہا ہے. یہ خلیفہ ہارون رشید کو یہ دے کر کہنا. بہرحال وفات ہو گئی، تدفین ہو گئی.
جب ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ اس قرآن کو لے کر خلیفہ ہارون رشید جو دنیا کے بڑے حصے کے بادشاہ تھے، ایک بڑے حصے کے بادشاہ تھے، ان کو جب قرآن دیا تو خلیفہ ہارون رشید ابو عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ چومنے لگے اور کہنے لگے کہ یہی وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے میرے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، میرے بیٹے کو دفنایا۔ تو وہ مزدور جو نوجوان تھا خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا تھا، جنہوں نے دنیا کو لات مار کے مزدوری کے اللہ کی عبادت اور آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ رات ہوئی، خلیفہ ہارون رشید خواب میں آئے، بیٹا خواب میں آیا ہارون رشید کا، تو اور آ کر کہا کہ ابا جان اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری کوششوں کو قبول فرمایا اور مجھے ایسی جگہ داخل فرمایا نہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ جس کا تصور کوئی کر سکتا ہے، یعنی جنت میں داخل عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا جو میری طرح زندگی گزارے گا۔ یہ ہے جنہوں نے دنیا کو سمجھا، کبھی وہ دنیا کو سے جی نہیں لگائے، انہوں نے آخرت کے لیے کوشش کی۔ دنیا میں وہی لوگ پھنس جاتے ہیں جن کے پاس آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، جو دنیا کی دھوکہ دہی کو، جو دنیا کی اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو ہے نا وہی مچھلی شکار ہوتی ہے جو کیچوے کے پیچھے لگی ہوئی گل کو نہ سمجھ سکے، جو سمجھ جاتی ہے وہ کیچوے کے پیچھے لگی ہوئی گل کو وہ کبھی شکار نہیں ہوتی۔ تو لہذا دنیا کی مثال کیچوے کے پیچھے لگی ہوئی گل کی طرح ہے۔ اگر اس کیچوے کے پیچھے لگی ہوئی گل کو سمجھو گے تو پھر جو ہے نا تم کبھی دنیا سے دل نہیں لگاؤ گے، اس کی قریب مت آؤ گے۔ لیکن دنیا کی رنگینیوں کو، اس کی آسائشوں کو، اس کی چمک کو دیکھیں گے تو اس کے پیچھے لگی ہوئی گل کو اگر نہ دیکھو گے تو پھر شکار ہو جاؤ گے شیطان کے اور دنیا کے۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا کو جن لوگوں نے سمجھا، کبھی بھی ان لوگوں نے اس کو نہیں چاہا، کبھی اس کو قریب نہیں کیا، اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس سے دور رہے، ضرورت کے درجے میں اسے استعمال کرتے رہے۔ آگ ہے، چاقو ہے، ضرورت کے درجے میں اس کو استعمال کرنا ہے، ورنہ اس کا غلط استعمال انسان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ دنیا کی مثال بھی آگ اور چاقو کی طرح ہے، ضرورت کے لیے اسے استعمال کرو، کھانا پکانے کے لیے استعمال کرو، ترکاری اور گوشت کاٹنے کے لیے استعمال کرو، لیکن اس سے زیادہ اس کا استعمال مت رکھو۔ دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اس کشتی کی مثال جو میں نے دی، پانی کو کشتی میں آنے مت دو، بلکہ کشتی کو پانی کے اوپر ہی رکھو، ورنہ پھر ڈوب جاؤ گے اور ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ تو لہذا اس واقعے سے، اس نوجوان کے واقعے سے ذرا غور کیجئے۔ سب سے پہلا تو سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک دن جو ہے نا مزدوری کرتا تھا اور جو ہے نا 6 دن اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس سے درس ہمیں یہ مل رہا ہے کہ دیکھو دنیا کے لیے اتنی ہی کوشش کرو کہ دنیا آپ کی چل سکے، ضروریات کی تکمیل ہو سکے، باقی جو چیزیں ہیں، وہ باقی جو وقت ہے وہ اللہ کی یاد میں اور آخرت کے لیے گزارو۔ اور وہ نوجوان ہفتہ بھر عبادت کر کے ایک دن کمائی کرتا تھا، لیکن ہم ہفتہ بھر کام کر کے بھی جمعہ کے دن ایک دن اہتمام نہیں کر سکتے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجئے، ہماری مثال دیکھ لیجئے۔ وہ شخص تھا جو دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکا تھا، ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا، سارا ہفتہ عبادت میں گزارتا تھا، ضروریات زندگی کی مقدار میں وہ کما لیتا تھا، پھر اس کے بعد باقی آخرت کی تیاری میں باقی وقت لگاتا تھا۔ یہ وہ اہل اللہ کا معاملہ تھا۔ اب یہ ہم دنیا داروں کا معاملہ ہے، ہفتہ بھر بھی کاروبار کر کے جمعہ میں نماز کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ کبھی خطبہ کھڑا ہونے کے وقت آتے ہیں، کبھی جو ہے نا نماز کھڑے ہونے کے وقت آتے ہیں، کبھی اتفاق سے نماز جلدی ہو گئی تو امام صاحب کے اوپر غصہ آتا ہے، کہیں کو آج جلدی پڑھا دیے 5 منٹ پہلے۔ آنا تو پہلے چاہیے تھا تجھے۔ تو عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے، ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، دنیا میں ہے تو کدھر جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو دنیا کی بھی پہچان بتا دی، آخرت کی بھی پہچان بتا دی۔ دنیا کو بھی دیکھیے، پیش نظر رکھیے، اور آخرت کو بھی پیش نظر رکھیے، اور جو ہے نا ہمیشہ پہچانتے ہوئے ہوشیار کی طرح ہے جو ہے نا ہوشیاری سے زندگی گزاریے۔ کاروبار جو ہے نا آخرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار بھی کریں تو حلال طریقے سے کریں، نوکری بھی کریں تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ایمانداری سے کریں، اور عبادات بھی کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ آپ کا ہر عمل اور آپ کی ہر کوشش، آپ کی ہر دنیا داری جو بھی ہو معاملات ہیں، وہ کیا کریں معلوم ہے،
اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے۔ ہمارے پاس حرام و حلال کی تمیز ختم ہو گئی، اور ہم یہ کوشش نہیں کر رہے کہ جو ہے نا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے نوجوان میرے ساتھ بعض نوجوانوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے آ کر پوچھتے ہیں مول صاحب میں یہ نوکری کرنا چاہ رہا ہوں، کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، یہ جو ہے نا یہ کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ بھی نوجوان ہوتے ہیں، وہ کوئی بوڑھے ضعیف لوگ نہیں ہوتے، نوجوان، کیونکہ ضعیفی میں تو عام طور پر جو ہے نا آخرت کی طرف جو ہے وہ رجحان ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتا رجحان نہیں ہوتا کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ اب نیک بن گئے ہیں، بلکہ دنیا کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، اب آخرت کی جو ہے نا طرف رجحان ہوتا ہے۔ جیسے اس کمزور آدمی کی طرح جو پہلوان کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، وہ معاف کر کے سرنڈر نہیں کرتا، لڑنے کی ہمت نہیں ہو کر سرنڈر کر دیتا ہے۔ تو آخرت میں بڑھاپے میں آخرت کی طرف جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ نفس کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہے، جسم جواب دے دیتا ہے، طاقتیں جواب دے دیتی ہے، اب خبر کی یاد آتی رہتی ہے۔ ویسے وقت میں اگر آخرت کی طرف جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ جوانی ہو، طاقت ہو، نفس بھی ساتھ ہو، شیطان بھی ساتھ ہو، اس کے ساتھ ساتھ رحمان کی طرف اگر توجہ ہو، یہ کامیاب زندگی ہے، اور یہی حقیقت میں مجاہدہ ہے۔ یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اور جو ہے نا پابندی کے ساتھ نیکیاں اور اعمال صالحہ کرتے رہنا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینے کو سجائے رکھنا، یہ ایسی 3 شمشیریں ہیں جو جہاد زندگانی میں، جس میں ہمارا دشمن شیطان اور نفس ہوتا ہے، اس میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ ہم دنیا کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، آپ کسی مقام پر کسی کمپنی میں نوکری کر رہے ہیں، آپ کی کمپنی کسی کام کے لیے آپ کو آؤٹ آف بھیج دی، سعودی بھیجی، امریکہ بھیجی، کوئی بھی بھیجی سمجھو، تو آپ کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ وہاں جا کے تفریح کرتے ہوئے، وہاں پر جا کر جو ہے نا یہ کرتے ہوئے نہیں پھرتے، پہلے آپ کمپنی جس مقصد کے لیے بھیجی ہے وہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد وقت بچ جائے تو تفریح کرتے ہیں یا وہاں شاپنگ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن مقصد جب تک ہوتا ہے، جب تک آپ وہاں رہتے ہیں، تو آپ کا مقصد کمپنی جس چیز کے لیے بھیجی ہے وہ پورا کرنا آپ کا جو ہے نا مقصد ہوتا ہے۔ تو لہذا دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو مقصد کو پیش نظر رکھیے، مقصد کی تکمیل کرتے ہوئے دنیا کی جائز تفریحات، جائز جو ہے نا انٹرٹینمنٹ یا جائز جو ہے نا چیزیں آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنا ہے، تو شریعت آپ کو بھی منع نہیں کرتی، مگر پہلے مقصد کیجئے۔ مقصد کو چھوڑ کر دیگر چیزوں میں جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان میں جانا، یہ نہ عقل مندی کی دلیل ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی اچھی چیز ہے، نہ شریعت کے اعتبار سے جو ہے نا کوئی اچھی چیز سمجھی جائے گی۔ الغرض جو ہے نا عزیزان محترم، سمجھیں وقت ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم سمجھیں کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، پھر ہمیں آخرت کی تیاری کیسی کرنی ہے۔ آپ کو اس کے لیے روزانہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سال میں 6 مہینے روزے رہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز فرائض ہے، نماز کی پابندی، وقت آ گیا نماز کی پابندی کر لیجئے، رمضان آ گیا روزے رکھ لیجئے، اور جو ہے نا حج زندگی میں اللہ استطاعت دیا تو حج کیجئے، ورنہ آپ کو ضروری بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ اللہ مال دیا تو کیجئے، ورنہ نہیں کیجئے۔ اور جو ہے نا، اور دوسری بات، جو کاروبار ہے وہ جائز طریقے سے کیجئے۔ نہیں مول صاحب ایمانداری سے کرے تو دنیا جینے نہیں دیتی، بولے تو ارے جینانے والی دنیا نہیں ہے رے، خدا ہے۔ یہ عام طور پر بولتے ہیں مول صاحب ایمانداری سے کرے تو دنیا، تم بہت بول رہے ہیں ایمانداری سے کرو، ایمانداری سے کرو، ایمانداری سے کرے تو دنیا جینے نہیں دیتی۔ ارے جلانے والی دنیا نہیں ہے، یہ تو ایک سبب ہے، ذریعہ ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی دنیا کے ہر معاملے کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، اور اس کو ایسے مقام سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ پیسے آنے کا وہم و گمان بھی نہیں رکھتا۔ تو عزیزان محترم، یہ شیطانی وسوسہ ہے جو ڈالتا نا شیطان، کیا ہے، غلط راستے پر جا رہا تو بھی آپ کو دلیل دے کے بھیجتا، گٹکا کھلا رہا تو بھی دلیل دے کے بھیجتا، نہیں مول صاحب کھائے تو دماغ کام اچھا کرتا کہتے۔ تو دنیا میں گٹکا نہیں کھائے والوں کا کام نہیں ہوتا، دماغ کام نہیں کرتا۔
بہت سے لوگ ہیں، اب یہاں پر رہنے والوں میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں کھاتے گٹکا، تو وہ زندگی نہیں چل رہی، ان کا کام نہیں ہو رہا، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا. یہ شیطان نے اس طرح کا ذہن ڈال دیا ہے، اور ذہن کے حساب سے انسان کا معاملہ ہوتا ہے. صاحب 2 گھٹ رات میں پی کے سو گئے تو صبح کی پوری تھکاوٹ نکل جاتی ہے صبح سے کرے تو. کیونکہ ایسے مزدور بھی نہیں ہے جو دن تمام محنت کر کے جو ہے نا رات میں آرام سے بغیر گرے پاڈل پیے کے سو رہے. گرے پاڈل میں سمجھ رہے نا آپ لوگ، سمجھدار ہے، سمجھ جاتے. تو بہرحال عزیزان محترم، تو سکون کے لیے گرے پاڈل کی ضرورت نہیں ہے. محنت کرے تو خود بخود نیند آ جاتی ہے، محنت کرے تو خود بخود کیا ہو جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے. تو یہ جو بنا لیے نا، یہ جو قاعدے جو بول سکتے ہیں، قاعدے شیطانی قاعدے جس کو بول سکتے ہیں، یہ آپ کو شیطان اس طرح کے قاعدے ذہن میں ڈالتا ہے تاکہ جو ہے نا آپ کو کیا کر سکے، صراط مستقیم سے، آخرت سے کیا کر سکے، آپ کو جو ہے نا دور کر سکے. ہاں ضرور تھوڑے دن پریشانی ہوگی، وہ بھی اس میں بھی آپ کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن آپ استقامت پر رہیے. جو پروردگار پتھر کے کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دے سکتا ہے، تو ایک جد و جہد کرنے والی اشرف المخلوقات امت محمدیہ کے فرد کو کیوں محروم کرے گا. ہاں کبھی مصیبت اور آتی ہے تو وہ آپ کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. ایک ماں بیٹے کو جو ہے نا کسی چیز کے کھانے پر سزا بھی دیتی ہے تو اسی وجہ سے دیتی ہے وہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، وہ آپ کو کیوں برائی میں مبتلا کرے گا، وہ آپ کو کیوں نقصان پہنچائے گا. آپ کو کسی چیز سے دولت نہیں بھی دیتا تو اس لیے نہیں دیتا کہ کہیں آنے کے بعد آپ دنیا سے آخرت سے غافل ہو کر عیش پرستی کا شکار نہ ہو جائے. اگر خدا، میں بات بتاتا ہوں، اگر کسی کو اللہ رب العزت کروڑ پتی بنا دے لیکن صحت نہ دے تو کوئی فائدہ نہیں وہ کروڑ پتی کا. لیکن ایک مزدور ہے، وہ دال روٹی کھاتا ہے، پیسہ نہیں ہے، ضرورت کے مطابق ہے، لیکن اللہ صحت دے رہا، نہ شوگر ہے، نہ بی پی ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے، اس سے بہتر زندگی کیا ہے. یاد رکھیے دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ایک ایمان ہے، دوسرا صحت ہے. یہ 2 چیزیں اگر کسی کو مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے فقیری کا شکوہ کرتا ہے تو وہ ناشکرا ہے. صحت مل جائے، ایمان مل جائے، پھر اس کے بعد اللہ سے وہ شکایت کرے کہ اللہ تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، تو اس سے بڑا ناشکرا کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے تجھے 2 ایسی چیزیں دی ہیں جس کا دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے، نہ جس کی کوئی بدل ہے. اور یہی صحت جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کروڑوں تو پانی کی طرح بہا دیتا ہے. لیکن اللہ وہ بہانے سے تجھے محفوظ رکھا، پھر بہا کر بھی، گولیاں کھا کر بھی صحت مند آدمی کی طرح تیرا معاملہ نہیں ہوتا. کمزور کا کمزور ہی رہتا ہے. بیماری کو روک سکتا ہے، روک تھام کر سکتا ہے، لیکن وہ بات نہیں آ سکتی جو ایک صحت مند مزدور کی آتی ہے. ہمیں یہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بغیر سوچے سمجھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگتے ہیں، اس سے شکایت کرنے لگتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایک اچھا مثبت پہلو کی طرف ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اللہ کے حوالے سے. تو تم جیسا سوچو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملات بھی ویسے ہی کرے گا. کیونکہ حدیث قدسی ہے، انا مع ظن عبدی بی، کہ بندے کا میرے ساتھ جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. تو الغرض عزیزان محترم، یہ چند گزارشات تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا.